السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے ساتھیوں، آج آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری استغفراللہ میریکل سٹوری شیئر کروں گی. یہ سٹوری ایک سسٹر کی ہے جن کو اپنے سسرالی زندگی میں کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. اولاد نہیں تھی، اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا. شوہر کی محبت سے اللہ پاک نے نوازا. کیسے اللہ پاک نے ان کے لیے میریکل کیا، آج وہی سٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی. کس طرح انہوں نے اللہ پاک کو منایا اور اپنی زندگی آسان کی. تو میریکل سٹوری شیئر کرنے سے پہلے آپ سب کے ساتھ کچھ لائن شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہت پیاری ہے. انشاءاللہ جب آپ انہیں سنیں گے تو آپ کا دل بھی بہت مطمئن ہوگا انشاءاللہ. تو لائن کچھ یوں ہے کہ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی ہے، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے اور بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے. اور ایک بات کہ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تم کہو گے کہ اللہ نے معجزے کر دیے ہیں جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. اور دیکھنا یہ بھی کہتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے کہ تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اطمینان میں آ گیا ہے. اور یہ اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا کرم ہوگا. اور یہ کرم ہوگا اس یقین کے اوپر جو تم نے پکا ٹھان رکھا ہے اللہ کی ذات کے اوپر، اور اللہ پاک اس یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. تو اپنا یقین مضبوط رکھو، دعائیں مضبوط رکھو، انشاءاللہ معجزہ بہت قریب ہے. تو چلیں آپ سب کے ساتھ اب میریکل سٹوری شیئر کرتی ہوں. سٹوری کچھ ان کی یوں بتاتی ہیں. یہ کہتی ہیں السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سسٹر، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے گا کہ آپ کیسی ہیں. تو یہ کہتی ہیں کہ میری سٹوری آج سے 5 سال پہلے کی ہے جب میری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. یہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہو چکی تھی اور شادی کو 1.5 سے 2 سال ہو چکے تھے. الحمدللہ میرے شوہر بہت اچھے تھے، میری ہسبینڈ کے ساتھ بہت اچھی بنتی تھی، لیکن شادی کو 2 سال ہو جانے کے باوجود بھی میرے گھر اولاد نہیں تھی. تو جو میری ساس تھی اور جو میرے ریلیٹیوز تھے سسرالی، وہ بہت زیادہ پریشر ڈالتے تھے کہ آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں، کیوں نہیں ہو رہے. اور جو میری ساس تھیں وہ کچھ زیادہ ہی ان کو اولاد کی چاہت تھی ہماری. تو انہوں نے تھوڑے دن تو مجھے تانے دیے، تھوڑے دن کچھ باتیں کہیں، پھر انہوں نے مجھے بانجھ کہنا شروع کر دیا. اللہ توبہ، اللہ پاک ہر عورت کو اس لفظ کی نسبت سے بچائے کہ کوئی لوگ اس کو اس الفاظ کو کہہ کر پکارے، کیونکہ یہ الفاظ اتنا دردناک ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت کو اس الفاظ کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو وہی جانتی کہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اگر اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ جب اس کو چاہے دینا اللہ دے گا. لیکن لوگ ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں بس چاہیے تو چاہیے، اور ساری غلطی عورت کی ہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہوتی ہے. اب کہتی ہیں کہ وہ مجھے بہت زیادہ اس چیز کے لیے پریشان کرتی تھیں، تو ہر تھوڑے دن میں ہمارا مسئلہ ہوتا تھا. اب اس بیچ میں جہاں میرے ہسبینڈ جاب کرتے تھے وہاں سے ان کی جاب چلی گئی. ان کی جاب چلی گئی تو ہم بہت پریشان تھے. پھر انہوں نے بہت ساری جگہوں پر اپلائی کیا. کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے باہر بھی اپلائی کیا، انڈیا سے باہر بھی اپلائی کیا. اور جب انہوں نے انڈیا سے باہر اپلائی کیا تو وہاں پر ان کی ایک جاب کی اپروول آ گئی اور ان کی وہاں پر جاب لگ گئی. اب کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ وہاں جاب کرنے چلے گئے. اب جب وہ وہاں پر جاب کرنے گئے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان باہر کے ملک میں جاتا ہے تو اس کے پاس اتنی کیونکہ ہم لوگ فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں تھے اور اتنی ہماری کنڈیشن نہیں تھی، تو وہاں پر جا کے ان کو سیٹل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگا. اس بیچ میں ان کے پاس موبائل نہیں تھا اور نہ ہی ہماری ان سے رابطہ ہو پاتا تھا. کسی دوست کے ذریعے وہ میرے دیور سے بات کر لیتے تھے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ وہ سیف ہیں. بس اتنی ہی ہماری ان سے بات چیت رہ گئی تھی. کہتی ہیں کہ ادھر جو میری ساس تھیں انہیں پورا موقع مل گیا مجھے پریشان کرنے کا. کہتی ہر روز وہ مجھے ٹونٹ کرتی تھی، میرا دل دکھاتی تھی، اور میں صرف صبر کرتی تھی، میں اللہ پر چھوڑ دیتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. کہتی ایک دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور پتہ نہیں میری ساس کو کس چیز کا مجھ پر بہت زیادہ نفرت ابھری کہ انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، اور اتنا جھگڑا کیا
کہ میں بہت پریشان ہو گئی، رونے لگی. اور جب میں رونے لگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ناٹک کر رہی ہے اور مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے. تو انہوں نے اس بھری بارش میں مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور کہہ دیا کہ اب میرے بیٹے کی زندگی میں دوبارہ واپس مت آنا. وہ کہتی ہیں کہ میں بھری بارش میں شام کے وقت باہر کھڑی ہوئی تھی اور بہت رو رہی تھی. اس وقت میرے پاس میرے ہسبینڈ کا بھی کوئی کانٹیکٹ کرنے کا آپشن نہیں تھا. تو میں نے جو پڑوسی تھے میرے سسرال کے گھر کے پاس میں جو ہمارے پڑوسی رہتے تھے ان کے گھر گئی. وہاں سے میں نے میری ممی کو کال کی اور میری ممی سے کہا کہ مجھے آ کر لے جائیے ابھی اسی وقت. کہتی ہیں کہ میری ممی آئیں اور مجھے لے کر چلی گئیں. اب میں میرے مائکے میں تھی، بس میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی. کہتی ہیں اس بیچ میں کبھی بھی مجھے استغفر اللہ کا یا پھر اللہ کی طرف پلٹنے کا دھیان نہیں آیا. میں بس ایک دنیاوی زندگی میں مگن تھی، اپنی کوششیں کر رہی تھی. اور میرے والدین نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ جب تمہارے شوہر آئیں گے تب بات کی جائے گی، ابھی بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. اب کچھ وقت بعد 6 سے 7 مہینے بعد میرے ہسبینڈ واپس آئے. اس بیچ میں ان کے پاس موبائل آ گیا تھا، لیکن جو میری ساس تھی انہوں نے انہیں کیا کہا مجھے نہیں پتا. وہ گھر پر بات کرتے تھے. یہ بات مجھے جب ہمارا پیچ اپ ہو گیا اس کے بعد پتہ چلی کہ ان کے پاس فون آ گیا تھا وہاں پہنچنے کے 2 مہینے بعد. پھر وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ میرے گھر آئے اور انہوں نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کتنی بدتمیز ہو، تم نے میری ماں سے اتنی بدتمیزی کی اور میری ماں کو بغیر بتائے اپنے گھر آ گئیں. کیونکہ ان کی امی نے جب وہ واپس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے تو ان کی امی نے ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ تمہاری بیوی تو مجھے بغیر بتائے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. تو آبویس ہے کہ میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ غصہ آیا. اور میرا ہسبینڈ پھر جب میرے مائکے آئے، جب میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ نہیں ایسا نہیں تھا، آپ کی ممی نے مجھے گھر سے نکالا ہے، تو انہوں نے میری بات نہیں مانی اور میرے ساتھ جھگڑا کر کے واپس چلے گئے. اب جب وہ جھگڑا کر کے واپس گئے تو میرا دل بہت زیادہ ٹوٹا اور میں بہت روئی. میں نے اللہ پاک سے بہت دعا کی. اس وقت مجھے استغفر اللہ کا خیال آیا اور میں نے اللہ سے بہت توبہ کی، اللہ سے بہت معافی مانگی. اور میں ہر وقت چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتی رہتی تھی، استغفار کرتی رہتی تھی. کہتی ہیں کہ کچھ وقت گزرا. یہ کہتی ہیں کہ ایسے ہی ہمارا 1 سال گزر گیا. کہتے ہیں میرے والدین بہت پریشان تھے مجھے لے کر. جو ہمارے ریلیٹیوز تھے وہ بھی ٹونٹ دینے لگے تھے کہ بیٹیاں تو گھر بساتی ہیں اور یہ تو یہاں آ گئی ہے ماں باپ کے سر پر دوبارہ. کہتی ہے مجھے بہت برا لگتا تھا، مجھے بہت رونا آتا تھا، لیکن میں کیسے کسی کو بتاؤں کہ میں کتنی مجبور ہوں اور میری کتنی پریشانی ہے. پھر کہتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک روز میرے شوہر ہمارے پڑوسی کے گھر پر گئے. ان کی جو بائک تھی اس میں کچھ پرابلم آ گئی تھی اور جو ہمارے پڑوسی تھے ان کا جو بیٹا تھا وہ بائک کا میکینک تھا. تو وہ ان کے گھر پر گئے تو وہاں پر جب میرے ہسبینڈ بیٹھے تو جو آنٹی تھی وہاں پر انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بیٹھا لیا کہ ارے بیٹا چائے پی لو. تو میرے ہسبینڈ جب چائے پینے لگے تو ان آنٹی نے کہا کہ بیٹا آپ کی ممی نے کتنا غلط کیا آپ کی بیوی کے ساتھ، بھری بارش میں اس کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، پھر وہ ہمارے گھر آئی تھی، پھر اس نے اس کی امی کو کال کیا اور پھر اس کی امی اس کو لے کر گئی تھی. بہت زیادتی کی بیٹا آپ کی امی نے آپ کی بیوی کے ساتھ، کیا آپ اپنی بیوی کو لے آئے ہیں؟ تو میرے ہسبینڈ وہاں پر بالکل حیرت میں ہو گئے اور بہت زیادہ شاکڈ ہوئے کہ یعنی میری بیوی سچ بول رہی تھی، میری ممی جھوٹ کہہ رہی تھی. انہوں نے ان آنٹی کو تو کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں انشاءاللہ لانے والا ہوں. اور پھر وہ گھر آئے اور جب وہ گھر آئے نا دوبارہ تو انہوں نے میری جو ساس تھی ان سے بہت زیادہ جھگڑا کیا. انہوں نے میری ساس سے کہا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا، کیوں میری بیوی کو آپ نے نکالا تھا. تو ان کی ممی کہنے لگی کہ نہیں وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی اور وہ بانجھ ہے تو میں اس کو میرے گھر میں نہیں رکھوں گی، مجھے تمہاری اولادیں چاہیے، اس لیے میں تمہارے لیے دوسرا رشتہ دیکھ رہی ہوں، میں تمہاری دوسری شادی کروں گی. تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں ابھی صرف ناراضگی چل رہی ہے، میں دوسری شادی نہیں کروں گا، وہ میری بیوی ہے، میں اسی کے ساتھ رہوں گا. تو جو میری ساس تھی وہ کہنے لگی کہ نہیں تم اس کو اس گھر میں نہیں لا سکتے، میں اس کو اس گھر میں نہیں دیکھوں گی. تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں میں لاؤں گا. پھر اس بیچ میں جو میرے دیور تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ اس گھر میں بھابھی کو نہیں لائیے گا، کیونکہ جو ابھی بھابھی کے ساتھ ہوا ہے وہ دوبارہ بھی وہ امی بھابھی کے ساتھ وہی چیزیں ریپیٹ کریں گی، تو آپ اس گھر میں بھابھی کو نہیں لائیے گا. اگر آپ کو بھابھی کے ساتھ رہنا ہے تو آپ بھابھی کو کہیں اور رکھیے گا. تو کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو یہ بات سمجھ میں آئی. میرے شوہر پھر میرے امی کے گھر آئے، میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے حقیقت پتہ چل گئی ہے، میں انشاءاللہ تمہیں بہت جلد لے کر جاؤں گا. کہتی ہیں جب وہ میرے پاس آئے تو میرے والدین بھی بہت نرم مزاج تھے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملے میں جو لڑکی کے والدین ہوتے ہیں وہ غصہ کرتے ہیں، بھگا دیتے ہیں. لیکن میرے والدین نے بہت نرم دلی سے کام کیا
اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا. میرے والدین نے تو پہلے یہی کہا کہ ان کو تمہارے گھر ہی لے جاؤ، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، گھر اب نہیں لے جایا جا سکتا، کیونکہ اگر مجھے میرا گھر بسانا ہے تو پھر مجھے میری بیوی کو الگ ہی رکھنا ہوگا، کیونکہ میری ممی اس کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی ہیں. تو میرے والدین نے کہا جیسا ٹھیک لگے آپ کو بیٹا، اب آپ کی بیوی ہے، جب چاہو لے جائیے گا. کہتی ہیں کہ 7 سے 8 دن کے اندر میرے شوہر نے نئے گھر کا انتظام کر لیا، ہم نے رینٹ پر گھر لیا اور میرے شوہر مجھے وہاں لے گئے. کہتی ہے الحمدللہ یہاں پر میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا بہت احسان ہوا. لیکن کہتی ہے اس بیچ میں بھی میں اللہ سے استغفر اللہ کرتی رہتی تھی. اللہ پاک نے میرے لیے بہت آسانیاں کی کہ میرے شوہر مجھے واپس دے دیے، مجھے ایک آسان زندگی دے دی، بہت میں پریشانیوں سے آزاد ہو گئی. پھر کہتی ہیں کہ اسی استغفر اللہ کی برکت اور اللہ نے سب سے بڑی مجھ پر جو نعمت کی وہ یہ کہ الحمدللہ اللہ کے احسان سے میں پریگننٹ بھی ہو گئی، اور ابھی جو میں آپ کو یہ سٹوری بھیج رہی ہوں میں 7 منتھ پریگننٹ ہوں. تو آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ میری یہ سٹوری آپ کے یوٹیوب چینل پر شیئر ضرور کیجیے گا، اور لوگوں سے کہیے گا کہ میرے لیے خیر و عافیت کی دعا کریں، میرا بچہ اور میری عافیت کی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے خیر اور عافیت کے ساتھ میری اولاد سے نواز دے، اور مجھے بھی تندرست صحت یاب رکھے کہ میں اس کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کر سکوں. اور بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ سے تعلق مضبوط رکھیے. بالکل صحیح بات ہے سسٹر، جزاک اللہ خیر جو آپ نے اتنی اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. آج یہ سٹوری جو ان سسٹر نے شیئر کی ہے یہ بہت ساری لڑکیوں کا مسئلہ ہے. بہت ساری لڑکیاں اس پرابلم سے جوجھ رہی ہے. کہیں پریگننسی نہیں ہے، اگر پریگننسی ہے بھی، بچے ہیں بھی، تو کہیں پر کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے ہر لڑکی کو اس پرابلم کی وجہ سے گزرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ بھی ان پرابلم سے گزر رہی ہیں تو اللہ پاک سے زیادہ توبہ کیجیے. انشاءاللہ یہ کچھ دن کی زندگی ہے، آسان ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے تو ہماری آخرت کی زندگی بہت آسان ہوگی. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ سٹوریز فائدہ مند ہو رہی ہوں گی. ملتی ہوں جلدی نیکسٹ میریکل سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ.